تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، پردے کے پیچھے سننے والی بہنوں اور جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ علماء کے پاس بیٹھو گے تو حقیقی شریعت کے مطابق مسائل سنو گے۔ اگر علماء سے دور بیٹھو گے تو جعلی عاملوں، جعلی وظیفے بتانے والوں کی چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ علماء کا براہ راست تعلق قرآن و سنت سے ہوتا ہے۔ جو عالم 12 سال صرف قرآن و سنت پر PhD کرے تو وہ آپ کو قرآن و سنت کے حقیقت عین مطابق ہی مسئلہ بتائے گا اور پھر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ سچ ہے، اس میں ذرا برابر جھوٹ نہیں۔ آسمان نیچے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جو کچھ کہتا ہے پیغمبر کے زبان سے وہی نکلتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، ایک یہودی عالم جس کا نام حبر، روایت میں اس کا نام حبر ذکر کیا جاتا ہے، اور کہا کہ اے محمد آپ پر سلام ہو۔ تو حضرت ثوبان فرماتے ہیں جس طرح اس نے صرف محمد کہا تو میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ تو اس نے کہا کہ ثوبان مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ تو میں نے کہا تم نے محمد کہا ہے، تم یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے؟ تو یہودی نے کہا کہ ہم تو اس کو اسی نام سے پکاریں گے جو اس کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ تو یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے آیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تمہارے سوالات کے جواب میں تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آہستہ آہستہ اسے مارنے لگے، جیسے بندہ زمین پہ بیٹھا ہوتا ہے کچھ سوچنے لگتا ہے، زمین کوریدنے لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی عالم سے کہ پوچھو۔ تو یہودی نے کہا کہ جس دن زمین اور دوسری زمین بدلے گی، آسمان بھی بدلے جائیں گے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، تو لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ پھر پوچھا اس نے کہ سب سے پہلے کون لوگ پل صراط سے گزریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء، مہاجرین۔ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے ہجرت کی۔
تو ان مہاجرین میں جو فقراء ہیں سب سے پہلے پل صراط پہ وہ گزریں گے۔ یہودی نے پھر سوال کیا، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو پہلے کیا پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کی جگر کا زائد حصہ پیش کیا جائے گا۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے لیے جنت میں بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں یعنی جنت کے اطراف میں چرتا تھا۔ تو پھر اس یہودی عالم نے کہا کہ اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا، جیسے ہم بوتل وغیرہ پیتے ہیں، تو اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے ان کو پلایا جائے گا۔ تو یہودی عالم نے کہا، آپ نے سچ کہا، اور پھر کہا، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، اور جو سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں اسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے، ایک نبی جانتا ہے، یا ایک یا دو اور انسان جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس کا جواب دے دوں تو تمہیں فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں کان لگا کر سنوں گا۔ تو اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یا محمد بن عبداللہ، میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، اولاد کے بارے میں پوچھنا آیا ہوں کہ مذکر کیسے پیدا ہوتا ہے، مؤنث کیسے پیدا ہوتا ہے، اور کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد ہوتا ہے، اور جب وہ میاں بیوی جمع کرتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ جب مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کے منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہودی نے کہا، آپ نے واقعی سے ہی فرمایا، آپ یقیناً نبی ہیں، اور پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد فرمایا، اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا کچھ علم نہیں تھا، جس وقت یہ پوچھ رہا تھا اس سے پہلے، پھر اللہ رب العزت نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مرد کمزور ہوگا تو اس کی منی بھی کمزور ہوگی، عورت کمزور ہوگی، مرد مضبوط ہوگا تو اس کی منی مضبوط ہوگی تو اللہ رب العزت نرینہ اولاد عطا فرمائے گی، اگر عورت کی منی مضبوط ہو تو پھر اللہ رب العزت بیٹی عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ فیصلے اللہ رب العزت کے ہیں۔